نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 102ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر عملیات کی کتابوں میں ایک تحریر درج کی جاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سرکش جنات اور شیاطین کی جانب لکھی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تحریر کو حفاظت کی غرض سے پڑھنا یا لکھنا یا لکھ کر گھروں وغیرہ میں لٹکانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ تحریر جس کا آپ نے ذکر فرمایا اس کو حرز ابی دجانہ کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں دو روایتیں مروی ہیں، جن میں سے ایک روایت تو بالکل موضوع قرار دی گئی ہے، اور دوسری روایت جو دلائل النبوہ میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اس کی سند میں بھی کئی راوی ایسے ہیں جو بالکل مجہول ہیں، اس لیے وہ سند بھی زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اس خط کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا تحریر فرمودہ ہے۔ البتہ مشائخ نے بطور عملیات کے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے، اور غالباً ان کے پیش نظر یہ بات رہی کہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں پائے جانے والے خاص قسم کے سانپوں کے متعلق، جن کو عوامر البیوت کہا جاتا تھا، جو گھروں میں نکلتے تھے باریک باریک، ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو فوراً مت مارا کرو، بلکہ 3 دن تک انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد دلایا کرو، اس کے بعد پھر بھی اگر یہ نظر آئیں تب انہیں مارنا۔ تو اس سے اشارتاً اس بات کا جواز ملتا ہے کہ شرور سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے ان کو ان کے عہود یاد دلائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو حدیث سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سندیں دونوں کی بہت ہی قابل اشکال ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ عدد والے تعویذات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو تعویذات عدد والے ہوتے ہیں یہ دراصل ان حروف اور عبارات کی دلالت ہوتے ہیں جن کی نیت کر کے یہ عدد نکالے گئے ہیں۔ مثلاً سورہ مزمل کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں، معوذتین کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں، یا قرآن کی کسی خاص آیت کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں بطور برکت کے یا بطور ادب کے، کہ اگر بعینہ آیت لکھی جائے گی تو اس کو بے حرمتی کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے بجائے آیت لکھنے کے ان اعداد کو لکھ دیا جائے جو آیتوں کے جملوں پر دلیل ہیں۔ تو جیسی نیت کی جائے گی ویسے ہی عدد اس کی جگہ پر قائم مقام ہوں گے۔ اگر اچھے کلمات کے اعداد نکال کر تعویذ بنایا گیا تو اس کی گنجائش ہے،
اور غلط کلمات کے اعداد نکالے جائیں گے تو جیسے غلط کلمات ناجائز ہیں ایسے ہی ان کے اعداد بھی ناجائز ہیں۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ کیا کہ یہ عدد والے تعویذات کی ایجاد کب سے ہوئی؟ تو اصل میں اہل عرب میں زمانہ قدیم سے علم الاعداد کا سلسلہ جاری تھا، اور عربی زبان میں بعض حروف متعین کر دیے گئے ہیں اور ان کے بدلے میں ان کا عدد طے کر دیا گیا ہے، جیسے ابجد حوت سے لے کر زغزغ تک جو قاعدے وغیرہ میں بھی لکھے رہتے ہیں، ان میں ہر ایک کا عدد متعین ہے۔ پھر کلمات سے اعداد نکال کر کے اس کو نقش کی صورت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ زمانہ قدیم سے سلسلہ جاری ہے، اور بالخصوص تعویذات کے اندر اس کو جو جاری کیا گیا اس میں ادب کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ عین آیات کی بے ادبی لازم نہ آئے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے کلمات ہوں گے اور جن کی طرف سے انہیں دلیل بنایا جائے گا ویسے ہی حکم ان اعداد پر لگے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اعداد حقیقی حروف کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جو برکات اصل حروف کی ہیں وہ ان اعداد کی نہیں ہیں، بس یہ ایک متبادل شکل ہے جسے بطور احتیاط اختیار کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 224 پر درج ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ اس میں مسلمتن کا اضافہ نہیں ہے، مسلم ہے صرف، اور مسلم کے اندر مسلمہ بھی داخل ہے۔ بعض جگہوں پر جو یہ لکھا رہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ مسلمہ کا لفظ جو ہے حدیث میں نہیں ہے، صرف مسلم تک ہے، لیکن مسلم کے ضمن میں مسلمہ بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ علم دین کا بقدر ضرورت سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ پوچھتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور مقتدیوں کا جہراً آمین کہنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک قنوت نازلہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ ہاتھ چھوڑے رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ حالت قومے کی حالت ہے اور اس حالت میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور اسی طرح مقتدی حضرات سرًا آمین کہیں گے، جہراً آمین نہیں کہیں گے۔ پوچھتے ہیں اگر امام نے عصر کی نماز میں جہراً قرأت شروع کر دی، پیچھے سے کسی مقتدی نے اسکت کہہ دیا، اسکت کا مطلب چپ ہو جاؤ، تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مقتدی نے جس نے اسکت کہا ہے یہ کلام الناس میں داخل ہے، اس لیے یہ کہتے ہی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ اسے چاہیے کہ دوبارہ پھر نیت باندھے وہ، اور جتنی رکعت اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو بعد میں پوری کرے۔ پوچھتے ہیں تراویح میں بھولے سے 18 رکعت ہو جائیں تو کیا کریں؟ اگر وقت کے اندر اندر پتہ چل جائے کہ 18 ہوئی ہیں تو 2 رکعت مزید پڑھ لیں، اور اگر وقت کے بعد پتہ چلا تو کچھ نہیں، کیونکہ تراویح کی قضا نہیں ہے، چھوٹ گئیں سو چھوٹ گئیں، آئندہ اہتمام رکھیں۔ پوچھتے ہیں تراویح کی 2 رکعت فاسد ہو جائیں تو کیا کریں؟ اگر 2 رکعت فاسد ہوئی ہیں صرف، یعنی کوئی ترک واجب وغیرہ کی وجہ سے ناقص رہ گئی اور واجب الاعادہ ہوئی ہے، تو وقت کے اندر اندر دہرائی جائے گی، اور اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور وقت نکل گیا ہے تو پھر دہرانا اتنا مؤکد نہیں ہے، کوئی دہرا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں اگر تراویح کی 2 رکعت باطل ہو جائیں
یعنی کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے نماز سرے سے ٹوٹ جائے، مثلا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور چیز پیش آ گئی، تو کیا کریں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کے بدلے میں 2 رکعت پڑھیں، اور جو قرآن اس میں پڑھا گیا ہے وہ بھی دہرائیں، کیونکہ نماز باطل ہو گئی ہے۔ پوچھتے ہیں جمعے کے دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت صرف دل سے دعا کی جائے گی، نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ زبان سے دعا مانگی جائے گی۔ پوچھتے ہیں نو مسلم شخص نماز کیسے پڑھے جسے نہ سورت یاد ہے نہ قرآن کی کوئی آیت یاد ہے، وہ نماز کیسے پڑھے؟ جواباً عرض ہے کہ نو مسلم شخص کو چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ نماز سیکھنا اس پر فرض ہے، بقدر ضرورت قرآن سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو اتنا کرے گا کہ وہ نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دے گا، کچھ نہ پڑھے، بس تصور رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر کھڑا رہے جتنے میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جا سکتی ہو، پھر رکوع میں چلا جائے، اس میں بھی اتنی دیر رکوع کرے جتنے میں سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا ہو، پھر اسی طرح قومہ کرے، پھر اسی طریقے پر سجدے میں جائے۔ الغرض جب تک وہ نہ سیکھ سکے تو اس طرح تصور کر کے نماز پڑھتا رہے گا، لیکن نماز قضا نہ کرے۔ پوچھتے ہیں میں ریاض میں رہتا ہوں، یہاں مسجد میں جو نماز تراویح کی پڑھائی جاتی ہے تو قعدہ اخیرہ میں بہت ہی جلدی کرتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ تشہد پڑھتے ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے درود شریف پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر بعد والی دعائیں بھی، تو ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ جلدی درود شریف پڑھ سکیں تو پڑھ لیں تشہد کے بعد، اور اگر بالفظ نہ بھی پڑھ سکیں تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں یہاں ریاض کے اندر جمعہ کے دن اذان وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اور کبھی وقت سے پہلے ہی امام منبر پر آ کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری جو جمعے سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ نہیں ہو پاتی، تو اب ہم وہ کب پڑھیں؟ کیا جمعے کے بعد جمعے والی 4 سنتوں کے بعد پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پہلی والی سنتیں آپ کو جمعے کے بعد پڑھنی ہوں گی، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے جمعے کے بعد والی اولاً پڑھ لی جائیں، اس کے بعد پھر یہ چھوٹی ہوئی جو ہیں پہلی والی وہ پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 رکعت مزید پڑھنی ہے تو پہلے 6 رکعت پڑھ لیں، پھر چھوٹی والی جو ہیں وہ 4 پڑھ لیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری جماعت، ہمارے شہر میں ایک جماعت کے لوگ زکوٰۃ و صدقۃ الفطر کی رسید بنا کر اپنے ہیڈ آفس کو بھیج دیتے ہیں، تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصرف میں خرچ ہونا ضروری ہے، یعنی غریب فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جب تک اس کو مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ اس جماعت کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ وہ فقراء کی تملیغ کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو ان کو دینا درست ہے، اور اگر نہیں کرتے تو صرف امدادی رقم سے ان کی مدد کی جائے، اور زکوٰۃ و صدقات واجبہ ان کو نہ دیے جائیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خدمت خلق کے لیے آج کل آکسیجن کے سلنڈر اور گیس ضرورت مندوں میں بانٹے جا رہے ہیں، اور امیر غریب مسلم غیر مسلم سب کو پہنچائے جا رہے ہیں، تو کیا اس نیک کام میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم لگا سکتے ہیں؟
جواباً عرض ہے کہ اس میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم نہیں لگے گی، کیونکہ مصرف متعین نہیں ہے۔ البتہ امدادی رقم سے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ خدمت خلق اچھی چیز ہے، اور اس انسانی بحران کے زمانے میں آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ کے اصول و ضوابط ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور اپنی زکوٰۃ اہتمام سے صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے تھے، لیکن اس سال رمضان سے 10 دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں پہلے سے۔ اب انہوں نے جو مال چھوڑا ہے جس کی انہیں یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی تھی، تو سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے حساب لگایا جائے گا یا وارثین کی طرف یہ مال منتقل ہوگا اور ان کے حساب میں اس کو شامل کیا جائے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے چونکہ ان کا یکم رمضان سے قبل انتقال ہو چکا ہے، لہذا اس سال کی زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوئی، پورا سال ہونے سے پہلے انتقال ہو چکا۔ اب جو انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ترکہ نقدی اور بیلنس کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے، یہ وارثین کے قبضے میں کب آیا۔ اگر یہ وارثین کے قبضے میں وارثین کی زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے آ جائے تو یہ پوری رقم اور یہ پورا جو سرمایہ ہے یہ ان کے پہلے سے جاری سرمایہ میں شامل ہو جائے گا، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ ان کا مال اتنا بڑھ گیا ہے اس سال۔ اور اگر بالفرض یہ اس تاریخ سے پہلے ان وارثین کے قبضے میں نہیں آیا، نہ حصاً قبضے میں آیا نہ حکماً قبضے میں آیا، اب بعد میں قبضے میں آتا ہے، تو پھر یہ جس وقت سے قبضے میں آئے گا اس وقت سے ان کا شمار ہوگا، اس سے پہلے کی زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دین ضعیف کے درجے میں مانا گیا ہے جو مال وراثت ہوتا ہے۔ جب تک وہ قبضے میں نہ آئے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مال تجارت میں کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ یعنی ہم جو دکان میں مال لاتے ہیں اس میں جو قیمت خرید ہے جس پر ہم لا رہے ہیں، یہ جتنے میں ہم فروخت کریں گے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ لم سم جتنے میں فروخت کرتے ہیں اس کا اندازہ لگا لیں، وہی قیمت زکوٰۃ میں جوڑی جائے گی۔ جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ نہیں، بلکہ جتنے میں آپ بیچیں گے لم سم اس کا اندازہ کر لیں۔ پوچھتے ہیں کہ معتکف شخص بیت الخلاء کی صفائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے اور وہاں گندگی محسوس کرے اور پانی وانی بہا دے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاص صفائی کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ معتکف شخص مسجد میں کھونٹی یا ہینگر پر کپڑے ٹانگ کر لیٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لیٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا سطر کھلنے کا احتمال نہ ہو۔ اگر اس طرح سے کپڑے اتارے کہ اپنا سطر کھلنے کا احتمال ہے تو یہ مسجد کی بے ادبی شمار ہوگی، محض کپڑے ٹانگنا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں معتکف شخص اپنی ضرورت کی کوئی چیز مثلا ٹوپی وغیرہ خرید کر مسجد میں منگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، منگا سکتا ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ باقاعدہ مسجد میں دکان نہ لگائی جائے۔ کوئی چیز اتفاقاً دکان سے کسی کو بھیج کر منگا لی ہے، دکاندار کو فون کر دیا کہ چیز بھیج دو،
اور اس کے پیسے ادا کر دیے تو یہ معتکف کے لیے ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت کی چیزوں میں اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ پوچھتے ہیں میت کی تدفین کے بعد قبر پر سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں کوئی صریح روایت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن فقہا نے جہاں یہ لکھا ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے قبر پر، وہاں سورہ ملک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے کوئی مسنون نہ سمجھا جائے۔ جیسے اور قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں، ایسے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ رمضان کے چند ایام باقی ہیں، اللہ تعالی ان کو بخیر و عافیت بسہولت اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے، دعا کرتے رہیں اللہ تعالی مزید صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ ابھی ضعف کا کافی احساس ہے، لیکن رفتہ رفتہ سدھار ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا اور مزاج پرسی کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے سب اکابر کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائیں، دینی اداروں کی حفاظت فرمائیں، اس وبا سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائیں، عافیت نصیب فرمائیں، مساجد کو حسب سابق آباد فرمائیں، دینی مدارس کی رونقوں کو بحال فرمائیں، تمام دینی سرگرمیوں کو حسب سابق جاری اور ساری رکھنے کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔